کہ ذکر اور اس کی ذات کی لذت سے محروم ہو گئے. یہ بھی کیا زندگی ہے کہ پوری زندگی گزار دی عارضی محبتوں میں زندگی گزاری, سینہ مردہ ہو گیا, کوئی مزہ نہیں ہے. رب کی محبت ذرا دیکھو, پھر دیکھو کیا مزہ آتا ہے کہ رب کے نام میں کیا چاشنی ہے. یہی وہ لوگ تھے نا جن کو یہ محبت اللہ پاک نے عطا فرمائی, ان کے لیے سب کچھ آسان ہو گیا. اور آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, بڑا عذاب ہے. یہ کیوں؟ کفر اور سرکشی کی بنیاد پر. یہ دوسری جماعت تھی جنہوں نے زبان سے بھی اسلام کو رد کر دیا, اظہار کیا کہ ہم نہیں مانتے, اور دل سے بھی اس کو رد کیا. ایک تیسرا طبقہ ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے, اسلام دشمن رہا, اور یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائیں اور صحابہ کو بڑا ستایا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جہنم کے 7 طبقے ہیں, ان میں سے سب سے نچلا اور خطرناک طبقہ ان کے لیے یہ کون ہے؟ یہ منافقین ہیں. منافقین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو دل کے اندر کفر کو چھپائے رکھتے ہیں اور زبان سے ایمان اور اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں, زبان سے اللہ کی بندگی کا دعویٰ, زبان سے اسلام کے ہم نوا بننے کی بات, اور دل کے اندر کفر اور عناد. یہ وہ لوگ ہیں قرآن نے بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. اے میرے حبیب, کچھ لوگ وہ ہیں لوگوں میں سے جو اسلام کی بندگی, اسلام کی پاسداری کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن کہاں پہ؟ اعلیٰ حرف, ایک کنارے اور سرحد پہ آ کر. ادھر کفر ہے, ادھر اسلام ہے, اور ادھر کفر ہے, یہ درمیان میں آ کے اٹکے رہتے ہیں. ان اصابہ خیر اطمأن بہ, اگر مسلمان کامیاب ہو جائیں, مسلمان خوشحالی کی حالت میں ہو اور ان سے کسی قربانی کا مطالبہ نہ کیا جا رہا ہو, اس وقت ادھر کو جھک جاتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, انا معکم. اور جب اس مسلمانوں پر کوئی آزمائش آ جائے, یا کوئی جنگی حالت ہو, یا کوئی قربانی کا مطالبہ ہو, نبی کا ساتھ دینے کی کوئی بات ہو, تو وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, ادھر کو ہو جاتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ. اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے کے اندر. یہ ہیں منافقین. ان لوگوں نے دوگلی پارسی کو اپنایا اور 2 چہرے رکھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو کیا بیان کیا؟ قرآن پاک نے اس کی تفصیل بیان کر دی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ رویہ اپنایا, یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا, 2 رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. انہوں نے ایسا نہیں کیا, ادھر اسلام کا دعویٰ اور ادھر کفر چھپائے رکھنا. اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کا بیان کیا. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں, مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. جن لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ دے وہ ایمان والے نہیں, اب وہ چاہے کتنے ہی دعوی ایمانی کریں, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی. اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, لیکن وہ حقیقت میں مومن. اس کا مطلب ہے ایمان والا ہونا محض اس کا مدار زبان پر نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن دین اور دین اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہیں جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے, توحید ہے, رسالت ہے, ختم نبوت ہے, یہ بنیادی چیزیں, اگر ان کو دل سے نہیں مانتا, دل میں ان کے حوالے سے غیر اسلامی تصور ہے اور زبان سے کلمہ پڑھتا ہے, تو اس کلمہ پڑھنے کا اعتبار. یہی وجہ ہے, یاد رکھیں میں نے بیان بھی کیا تھا, اصل ہے دل سے دین اسلام کی ساری چیزوں کو حق ماننا, جس میں آپ کا عقیدہ توحید پہلی بات ہے. اللہ کو ایک ماننا, اللہ بے مثال ہے, اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے, اسی کی بندگی اور عبادت, اسی کے سامنے سجدہ, اسی سے نظر و نیاز, اسی کے نام پر سارے نیک اعمال, بس یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے. تو عبادت, توحید, یہ ساری چیزیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اور خاص طور پہ ختم نبوت, کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا نہیں ہے. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں سب جہنمی ہے, جس میں سے مرزا قادیانی مردود بھی ہے. یہ ساری چیزیں یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. اس میں کوئی لچک نہ ہو, اس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو. تو اسلام کے بنیادی عقائد. اب اگر کوئی بندہ دل سے دین اسلام کو حق مانتا ہے لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اسلام کا کلمہ اس کو زبانی یاد نہیں ہے, سمجھے مسئلے کو. ایک بندہ دین اسلام کو جتنا ہے سب کا سب صحیح مانتا ہے, حق, لیکن
اپنی کمزوری کی وجہ سے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ کتنی کمزوری ہے اور کتنی نااہلی ہے اور کتنی بے وفائی ہے کہ اتنے بڑے دین اور حق دین کے ہم ماننے والے پھر اپنے دین کا کلمہ بھی ہمیں صحیح پڑھنا نہ آتا ہو. یہ افسوس کی بات ہے. لیکن بہرحال پھر بھی اگر کوئی بندہ دین اسلام کو صحیح اور حق مانتا ہے لیکن کلمہ اسلام، کلمہ طیبہ اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، تب بھی یہ مسلمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل سے ساری چیزوں کو تسلیم کر رہا ہے. کلمے کا ایک اس کے الفاظ ہیں، ایک اس کی حقیقت ہے، تو کلمے کی حقیقت کو یہ تسلیم کر رہا ہے. ہاں، کلمے کے الفاظ اس کو یاد نہیں ہیں. اس کے برعکس ایک بندہ کلمے کے الفاظ کو بڑے تجوید کے ساتھ، بڑے صاف و شفاف طریقے سے یاد کر کے سناتا ہے، پڑھتا ہے، لکھاتا بھی ہے، لیکن دل کے اندر دین اسلام، کلمے کی جو حقیقت ہے اس کو واضح طور پہ تسلیم نہیں کرتا. آپ اس کو لوگ تو مسلمان کہہ سکتے ہیں، اللہ کی نظروں میں ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. وہی اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں.